کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ سبق میں کوئی بات سمجھے بغیر نہیں چھوڑنی چاہیے. سبق میں نہیں سمجھو گے پھر کب سمجھو گے, کس سے سمجھو گے؟ ابھی تو استاد میسر ہے, اس سے سمجھو. سبق میں سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے وقت میں استاد کے پاس جاؤ تو اس بات کو سمجھ لو. استاد سے مراجعت کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آئی بات تو فوق کل ذی علم علیم ادارے میں استاد سے بڑا جو ہے اس کے پاس جا کر وہ بات سمجھ لو. بہرحال بات سمجھ کر چھوڑنی چاہیے. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہی مزاج تھا. اگر کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ فوراً سوال کرتی. اس سلسلے کا ایک قصہ باب کی حدیث میں ہے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس سے حساب لیا گیا اس کا بیڑا غرق ہوا. من حوسب ہلک, جس کا حساب لیا گیا اس کا بیڑا غرق ہوا. صدیقہ نے اسی وقت یا دوسرے وقت سوال کیا. قرآن کریم میں ہے کہ مومنین کا آسان حساب لیا جائے. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. معلوم ہوا کہ جس سے بھی حساب لیا جائے گا اس کا بیڑا غرق نہیں ہوگا. کچھ بندوں سے آسان حساب لیا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مراد حوسبہ سے نوکیشہ تھی, جس سے حساب لیتے ہوئے رد و قدح ہوئی. کاف دال بڑی ہے یا رد و قد ہوئی, چھوٹا کاف دال. حساب لیتے ہوئے رد و قد ہوئی. نوقشہ اللہ نے گناہ پیش کیا. تم نے زنا کیا تھا, ماننا پڑے گا کیا تھا. کیوں کیا؟ بس جس سے یہ پوچھ لیا گیا کیوں کیا اس کا بیڑا غرق ہو. اور آیت کریمہ میں جو آسان حساب ہے اس سے ہے عرض, عین را ضاد, پیش کرنا. بندے کو اٹھایا, نام اعمال کھولا, کیوں بھائی تو نے بیڑی پی تھی؟ جی پی. گٹکا کھایا تھا؟ جی کھایا تھا. بھینس کا انڈا کھایا تھا؟ جی کھایا تھا. بس یہ گناہ پیش کر دی. کیوں کیا یہ نہیں, رد و قدمی ہوئی. یہ آسان حساب. باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه. لا تعرفه معنی ان کی سمجھ میں وہ بات نہ آتی. الا راجعت فيه حتى تعرفه. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب.
قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت فقال إنما ذلك الأرض ولكن من نوقش الحساب يهلكهم. اس کے بعد پھر باب آیا ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ آپ کی امانت، آپ کے پاس امانت ہے، آپ کی جاگیر نہیں. کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں طلبہ جو پڑھتے ہیں وہ علم ان کی جاگیر ہے، وہ آگے نوکری کریں گے اس علم کے ذریعے. آپ جو مدارس اسلامی عربیہ میں پڑھتے ہیں وہ علم آپ کے پاس امانت ہے، جاگیر نہیں. بس آپ کے ذمے ہے ان بندوں تک اس علم کو پہنچانا جو یہاں پڑھنے نہیں آئے، گاؤں میں ان تک وہ علم پہنچاؤ. باب لیبلغ العلم، یہ مفعول اول ہے. الشاہد یہ فاعل ہے. الغائب یہ مفعول ثانی ہے. اور یہ قول حضرت ابن عباس کا ہے، اس لیے جیسا انہوں نے فرمایا اسی طرح سے نقل کی. ورنہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک مفعول ادھر ایک مفعول ادھر بیچ میں فاعل، ایسا آدمی میں ہوتا نہیں. مگر حضرت ابن عباس کا اسی طرح قول تھا تو حضرت نے اسی طرح نقل کیا. باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب قالہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد هو ابن ابي سعيد عن ابي شريح انه قال، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات میں یزید کے لیے بیعت لے لی. یہ بیعت صحیح نہیں، ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے. پھر جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو اب یزید نے پھر بیعت لی. یہ اصل صحیح بیعت یہ ہے. جب یزید نے حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد اپنے لیے بیعت لی تو کئی بڑے حضرات نے بیعت نہیں کی. حضرت ابن عمر نے بیعت نہیں کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی، کئی آدمیوں نے، بڑے آدمیوں نے بیعت نہیں کی. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تو اپنے لیے بیعت لی اور مکے کو دارالخلافہ بنایا اور وہاں سے انہوں نے حکومت شروع کی. اسلامی مملکت کا 2/3 ان کے قبضے میں تھا اور 1/3 یزید کے قبضے میں تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے بیعت لینے کے لیے کوفہ جا رہے تھے اور کربلا کا واقعہ پیش آیا، کوئی شہید کر دیے تھے. حضرت ابن عمر نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جب تک جھگڑا ہے میں بیعت نہیں کروں گا کسی. جب ایک خلیفہ پر پورا ملک متفق ہو جائے گا تب میں بیعت کروں. حضرت نے اپنے لیے کوئی بیعت نہیں کی، بس یہ کہا کہ میں اختلافی خلیفہ کی بیعت نہیں کرتا. انہوں نے ابن زبیر کی بھی بیعت نہیں کی، یزید کی بھی بیعت نہیں کی. پھر یزید علی چلتا رہا، سلتا رہا. پھر حضرت معاویہ کی اولاد ختم ہوئی. پھر مروان آیا، پھر عبد الملک آیا، مروان کا لڑکا. عبد الملک پر پورا ملک متفق ہو گیا. تب ابن عمر نے اپنی بیعت خط سے بھیجی، خط لکھ کر بھیجا، اپنی اولاد کی بیعت بھیجی، کیونکہ پورا ملک ایک خلیفہ پر متفق ہو گیا. بہرحال یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے لیے بیعت لی اور مکے میں خلافت قائم کی.
حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے لیے بیعت لینے کے لیے کوفہ جا رہے تھے، وہاں تک پہنچنے نہیں دیا، راستے میں شہید۔ مدینہ کے گورنر عمرو بن سعید کو یہ اس کا لقب ہے لطیم الشیطان، لطیم لام طا یا میم، شیطان کا تھپڑ مارا ہوا، یہ عمرو بن سعید کا لقب ہے۔ یہ مدینہ کا گورنر تھا۔ یزید نے اس کو خط لکھا کہ مکہ فوج بھیجو اور عبداللہ ابن زبیر کو مجبور کرو میری بیعت کرنے کو۔ بیچتے رہے، وہ لڑائیاں ہوتی رہی، کچھ نہیں ہوا۔ پھر جب عبد الملک ابن مروان خلیفہ بنا تو اس نے حجاج بن یوسف کو بھیجا، وہ لشکر لے کر آیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے لڑا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو پورا ملک عبد الملک کی بیعت پر متفق ہو گیا۔ وہاں تک لشکر آتے رہے، جاتے رہے، لڑائیاں ہوتی رہی، کوئی لشکر کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس کو عمرو بن سعید کو یزید نے خط لکھا ہے کہ مدینہ مکہ لشکر بھیجو اور عبداللہ ابن زبیر کو مجبور کرو میری بیعت پر۔ یہ لشکر روانہ کر رہا ہے، ٹکڑیاں تیار کر کر کے روانہ کر رہا ہے۔ جب وہ لشکر روانہ کر رہا تھا تو حضرت ابو شریح عدوی یہ صحابی یہ اس کے پاس گئے اور اس کو ایک حدیث سنائی۔ وہ حدیث عن ابی شریح انه قال لعمرو بن سعید وهو يبعث البعوث، وہ لشکر کی ٹکڑیاں بھیج رہا تھا، يبعث البعوث الى مکہ۔ کیا کہا؟ امیر صاحب میں آپ کو ایک حدیث سنانے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ ایذن لی، یہ آپ کے ساتھ بھی پڑھتے اور حمزہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے، ایذن بھی پڑھ سکتے۔ ایذن لی ایھا الامیر وحدثک قولا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح۔ مکہ جس دن فتح ہوا اس کے دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تقریر کی ہے، وہ میں تقریر آپ کو سنانے آیا ہوں۔ سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به۔ میرے کانوں نے حضور کی تقریر سنی، دل نے محفوظ کیا، آنکھوں نے دیکھا ہے، یعنی مجھے وہ تقریر بالکل آج جیسی یاد ہے۔ حمد اللہ واثنى علیہ ثم قال، فتح مکہ کے دوسرے دن مکہ کے فتح ہوا تو بڑا لشکر حضور کے ساتھ بالائی حصے سے داخل ہوا اور تھوڑا سا لشکر حضرت خالد بن الولید کی سرکردگی میں زیری حصے سے داخل ہوا۔ تو جدھر حضور کا بڑا لشکر داخل ہوا وہاں تو کسی کی ہمت سامنے آنے کی نہیں ہوئی، لیکن جدھر سے حضرت خالد داخل ہوئے تھوڑا لشکر تھا تو وہاں بعض مشرکین مکہ نے مقابلہ کیا، اس میں 2 صحابی مارے گئے، شہید ہوئے اور کئی کافر مارے گئے۔ یہ لڑائی ہوئی، حرم شریف میں قتال ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ ہاتھی والے حملہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے چڑھ کر آئے تھے، اللہ نے اس ہاتھی کو روک دیا، مکہ تک کعبہ تک نہیں پہنچنے دیا، ان کا ابابیل کے ذریعے سے ان کا بھرتا بنا دیا۔ فیل لفظ ہے یا قتل لفظ ہے؟ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں تم اس کو راوی کا شک کہہ لو کہ وہ ہاتھی والے آتے تو لڑائی تو ہوتی، اللہ نے اس قتل کو روک دیا، ہاتھی کو روک دیا۔
اور اللہ نے اپنے رسول کو حرم شریف میں قتل و قتال کی اجازت دی، ہاتھی والوں کو روک دیا، نہیں دی اجازت، اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی، اور مجھے بھی اجازت دی ہے گزشتہ کل جو میں مکہ میں داخل ہوا ہوں تو سورج نکلنے سے غروب آفتاب تک اس درمیان نے مجھے قتل کی اجازت دی، اس سے آگے پیچھے نہیں۔ وہ ایک محدود وقت کے لیے مجھے یہاں قتل کی اللہ نے اجازت دی تھی، ایسا آئندہ حرم شریف میں قتل و قتال حرام ہے۔ اگر کوئی میرے فعل سے استدلال کرے تو تم جواب دینا کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے حرم میں قتل و قتال کو جائز کیا تھا، تیرے لیے کس نے جائز کیا؟ یہ سنائی حدیث کہ تو مکہ جو لشکر بھیج رہا ہے یہ تو حرم میں جا کر جنگ ہوگی اور حرم میں جنگ حرام ہے، یہ حدیث سنائی۔ ثم قال ان مکہ حرمها اللہ ولم يحرمها الناس، مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، اور بڑے آدمی کا محل ہوتا ہے تو اس محل کا ایریا بھی ہوتا ہے، تو اللہ کے اس گھر کا جو ایریا ہے وہ حرم شریف ہے، وہ اللہ کے گھر کا یہ صحن ہے۔ یہ صحن کس نے متعین کیا؟ اللہ نے متعین کیا، اور اللہ کی وحی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کے پلر کھڑے کیے تھے، یہاں تک، ادھر وہاں تک، ادھر وہاں تک، ادھر وہاں تک، چاروں طرف ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کے ستون کھڑے کیے تھے، پلر کھڑے کیے تھے اللہ کی وحی سے۔ پھر وہ حرم کا تصور تو باقی تھا مگر پلر ولر سب ختم ہو گئے، تو فتح مکہ کے موقع پر حضور نے پھر آدمی بھیج کر وہ پلر کھڑے کروائے، اور اب تک وہ کھڑے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ صحن متعین کیا؟ نہیں، اللہ نے متعین کیا، اپنے گھر کا صحن اللہ نے متعین کیا ہے، اور حضرت ابراہیم نے تو اللہ کی وحی سے اس کو تعین کیے، پلر کھڑے کیے۔ اس کے مقابل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ کا حرم متعین کیا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک مدینہ کا حرم ہے، اللہ نے اس کو برقرار رکھا، مقرر کیا حضور نے، اور برقرار رکھا اللہ نے، اسی لیے مکہ کے حرم کے احکام الگ ہو گئے، مدینہ کے حرم کے احکام الگ ہو گئے، تو اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پلر کھڑے کیے، یہ حضور نے مقرر کیا ہے، اللہ نے اس کو برقرار رکھا ہے، معتبر رکھا ہے۔ بس ایک اللہ کا حرم مقرر کرنا اور ایک بندے کا حرم مقرر کرنا، دونوں حرموں میں احکام میں فرق پڑ گیا۔ ان مکہ حرمها اللہ ولم يحرمها الناس، کیا احکام ہیں؟ فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك بها دما، حرم میں خون بہانا جائز نہیں، ولا يعضد بها شجرة، يعضد یہ فعل ہمارا طالب علم بھی سمجھتا ہے، کبھی پڑھائی نہیں اس نے یہ فعل، اس کا ترجمہ اوپر لکھا ہے، حرم کے کسی درخت کو کاٹے گا نہیں، ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال، یہ لام اجلیہ ہے، حضور نے یہاں جنگ قتال کیا ہے، اس سے کوئی استدلال کرے، رخصت طلب کرے، ترخص یعنی استدلال کرے،
فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمته اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. یہاں باب آیا، یہاں تو ایک ہی مفعول فاعل آیا ہے، پھر مفعول آیا ہے وَلِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. یہ حدیث سنائی. طالب علموں نے پوچھا کہ جب آپ نے یہ حدیث سنائی تو عمرو بن سعید نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اس نے مجھے یہ جواب دیا، ابو شریح یہ مسئلے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. حکومت کے نافرمان کو حرم پناہ نہیں دیتا. عاصین کے معنی حکومت کا نافرمان، حرم پناہ نہیں دیتا. ابھی چند سال پہلے مسجد حرام پر باغیوں نے قبضہ کیا تو تمام علماء نے فتویٰ دیا کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ جنگ کرے اور ان کو حرم سے نکالے. چنانچہ جنگ ہوئی اور ان کو حرم خالی کروائے. یہ گورنمنٹ کے باغی ہیں. تو ایک تو مسئلہ یہ اپنے صحیح مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کے باغیوں کو حرم پناہ نہیں دیتا. دوسرا، کوئی شخص باہر سے خون کر کے حرم شریف میں جائے تو حرم شریف اسے پناہ نہیں دیتا. حرم بے دمن. تیسرا، کوئی شخص رسوائی کا کام کرے، خزیتن مثلا چوری، اور پھر بھاگ کر حرم میں گھس جائے تو حرم اسے پناہ نہیں دیتا. یہ تین مسئلے عمرو بن سعید نے بیان کیے کہ حرم کے احکام میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. حرم کے احکام یہ ہے، گورنمنٹ کے باغی کو حرم پناہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے، مگر حضرت عبداللہ ابن زبیر کون سی گورنمنٹ سے باغی تھے؟ تو نے ادھر بیعت لی، انہوں نے ادھر بیعت لی. تیری بیعت کر کے پھر بغاوت کر کے تو حدیث کے تحت میں آتے. حدیث نہیں، مسئلہ آتا. یہ تو عمرو بن سعید نے تین مسئلے بیان کیے. اس مسئلہ صحیح ہے. اس مسئلے کے تحت میں اس وقت آئے گا جبکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی پہلے بیعت کی ہوتی، پھر بغاوت کر کے اپنے لیے بیعت لیتے. ایسا تو نہیں ہوا. تو نے ادھر بیعت لی، انہوں نے ادھر بیعت لی. حرم بدمن، حرم سے باہر خون کر کے، قتل عمد کر کے بھاگ کر حرم میں گھس گیا، حرم اسے پناہ نہیں دے گا. پناہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے، مسئلہ سن ہے. کیا کیا جائے گا؟ یہ جو خون کر کے بھاگ کر حرم میں آ گیا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اس میں ائمہ میں اختلاف ہو. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں وہیں حرم میں پکڑ کر قصاصاً قتل کریں. حنفیہ کہتے ہیں نہیں، اس کا حقہ پانی، دانا پانی بند کر دیں گے. یا تو بھوکا مر جائے یا باہر نکلے. باہر نکلے گا قصاصاً قتل کریں، یا نہیں نکلے گا تو وہیں بھوکا پیاسا مر جائے. وہاں حرم کے اندر قتل نہیں کریں. یہ اس مسئلے میں اختلاف ہوا. یعنی اتنی بات تو تمام ائمہ متفق ہیں کہ یہ باہر سے قتل کر کے اندر گھسا ہے، اس کو حرم پناہ نہیں دے گا. نہیں پناہ دے گا، کیا کریں؟ اس میں اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں اس کو حرم ہی میں قصاصاً قتل کیا جائے. حنفیہ کہتے ہیں حرم میں قتل نہیں کیا جائے، اس کو باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، یا تو مرے یا نکلے. حرم پناہ نہیں دے گا اس کو. تیسرا مسئلہ ہے کہ کوئی رسوائی کا کام کر کے، مثلا چوری کر کے حرم میں گھس جائے تو اسے پکڑ کر اس کا ہاتھ وہیں حرم میں کاٹا جائے گا. اس میں کوئی اختلاف نہیں.
اس لیے پھر اعضاء کے ساتھ اموال کا معاملہ کیا جاتا ہے، نفس کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ اور کوئی کسی کا مال غصب کر کے لے کر حرم میں گھس جائے تو اس کو پکڑیں گے، زبان دلوائیں گے۔ ایسے ہی چوری کر کے آئے تو صاحب کا کریں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ بہرحال اسے 3 مسئلے بگھارے اور یہ کہا کہ حرم کے مسائل احکام میں جانتا ہوں تم سے۔ ظاہر حضرت عبداللہ بن زبیر کو چوری کا کام کر کے نہیں گئے، کسی کا خون کر کے نہیں گئے، حکومت سے بغاوت نہیں کی، تو مسئلے تیرے سب صحیح ہیں، مگر وہ مسئلے عبداللہ بن زبیر پر فٹ نہیں آتے۔ فقیل لأبی شریح ما قال عمرو، آپ کی حدیث کا کیا جواب دیا اس نے؟ قال انا اعلم منك یا ابا شریح لا تعیذ، یعنی مکۃ فاعل مکہ، لا تعیذ عاصیا ولا فارا بدم ولا فارا بخربۃ، ابتداء غیروی میں لکھا بخزیۃ یعنی السرقہ، اور خربتن کے معنی ہیں فساد کا کام۔ پھر طالب علموں نے پوچھا کہ جب اس نے یہ کہا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ابو شریح نے کہا میں نے اس کو یہ جواب دیا، دیکھ بھائی فتح مکہ کے موقع پر جو حضور نے تقریر کی تھی اس میں تھا، تو نہیں تھا۔ وہ تابعی ہے، صحابی نہیں، میں تھا تو نہیں تھا۔ اور ہمیں حضور نے حکم دیا ہے کہ شاہد غائب کو بات پہنچا دے، تو میں نے بات تجھے پہنچا دی، السلام علیکم، یہ کہہ کر میں چلا آیا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن ايوب عن محمد عن ابي بكرة ذكر النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے یہ حدیث آئی تھی اور میں نے سمجھایا تھا کہ ذکر النبی یہ سرنامہ ہے، پھر اس سرنامے کو ذکر کرنے کے بعد اب حدیث ذکر کریں گے۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع کی تقریر ہے۔ 3 چیزیں جان، مال اور آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے، کسی کی جان لینا، مال لینا، آبرو ریزی کرنا یہ حرام ہے۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع کی تقریر۔ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فإن دماءکم واموالکم، قال محمد، یہ محمد ابن سیرین راوی، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا نام بھی محمد ہے، اور بخاری شریف میں 2 جگہ حضرت نے اپنا نام استعمال کیا ہے، ورنہ ہر جگہ اپنی کنیت ابو عبداللہ استعمال کرتے ہیں، 2 جگہ نام استعمال کیا، لیکن یہاں یہ محمد راوی ہے، محمد ابن سیرین۔ قال محمد واحسبوا قال وعرابكم، محمد ابن سیرین کہتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس حدیث میں اعرابکم بھی ہے، علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب۔ جب یہ حدیث محمد ابن سیرین بیان کرتے تھے تو حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب شرمندے تعبیر ہو گئے۔ حضور نے جو فرمایا تھا کہ حاضرین غائبین تک میری بات پہنچائیں، جو صحابہ حجۃ الوداع میں حاضر تھے انہوں نے حضور سے سنی ہوئی ساری باتیں غائبین تک پہنچا دی۔ وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ ذَلِكَ، یعنی حضور نے جو فرمایا تھا وہ بات پوری ہو گئی۔ ذالکہ کا مشتق لے حضور کی فرمائی ہوئی بات حاضرین غائبین کو پہنچائیں، یہ بات ہو چکی،
یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا، پھر شاید کوئی ذالکہ کا مشار میرے نہ سمجھے، پھر مشار میرے لائے اللہ حل بلغت مرتین. اسی تقریر میں حضور نے فرمایا، پوچھا تھا لوگوں سے، وہ بات پوری ہو گئی. جب علم آپ کے پاس امانت ہے اور آپ اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، تو اس میں کبھی دانستہ یا نادانستہ غلط بیانی ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بات لائے کہ دیکھو، نادانستہ تو رفع عن امت الخطأ والنسیان، لیکن دانستہ اگر کوئی دین کی بات غلط بیان کرے تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے. قرآن میں تو کیا غلط بیان کرے گا؟ کوئی غلط آیت پہنچائے، غلط آیت کا پہنچائے، قرآن جو سب کے بعد حدیث غلط گھڑ کر کے بیان کرے، ہاں یہ ہو سکتا ہے. اس لیے بعد میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں اس پر وعید آئی ہے کہ جو شخص متعمدن بالقصد، متعمدن کا ترجمہ ہے بالقصد، میرے نام سے جھوٹ بولے تو وہ اپنی سیٹ جہنم میں ریزرو کرا لے. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، دوزخ میں اپنا ٹھکانہ، اپنی سیٹ بنا لے، ریزرو کرا لے اپنی سیٹ وہاں. یہ حدیث کہتے ہیں کہ متواتر ہے. اس میں بڑا اختلاف ہے کہ کوئی حدیث متواتر ہے یا نہیں. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ متواتر حدیثیں ہیں، اور انہوں نے چند حدیثوں کی نشاندہی کی ہے کہ یہ متواتر حدیثیں ہیں. مثلا اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن کے علاوہ دیگر معجزات بھی عنایت فرمائے تھے، اس کی روایتیں متواتر ہیں. حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرفی قدس سرہ نے ترجمان السنہ کی 4تھی جلد میں یہ ساری معجزات کی روایتیں اکٹھا کی ہیں تو 400 روایتیں. اسی طرح سے مسار الخفین کی روایتیں بھی متواتر. اسی طرح سے اس بات کی حدیث کو بھی متواترات میں سے لیا گیا ہے. حدیث کے تعلق سے آئی مگر حکم عام ہے. قرآن بالقصد کوئی گھڑ کر آیت پیش کرے ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن کا غلط مطلب بیان کر سکتا ہے، غلط مطلب بیان کرے گا اسی وعید میں آئے. فقہ کا مسئلہ غلط بتایا جان بوجھ کر وہ بھی اسی وعید میں آئے. بس باپ کی احادیث میں اگرچہ حضور کے ارشادات کے تعلق سے بات کہی گئی ہے مگر بات عام ہے. دین کی کوئی بات آگے آپ بالقصد غلط بیان کریں تو جہنم میں اپنی سیٹ ریزرو کرا لیں. باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة قال اخبرني منصور قال سمعت ربيعي بن هراش يقول سمعت عليا. شیعوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا تھا. ابھی حضرت علی حیات تھے، ان کی حیات ہی میں بڑا پروپیگنڈا کیا تھا. کئی پروپیگنڈے کیے تھے. ان میں سے ایک پروپیگنڈا یہ کیا تھا کہ حضور نے خاندان نبوت کو خاص علوم دیے ہیں. یہی بات بڑھتی اب تو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن 30 پاروں کا ہے اس میں سے 10 پارے نہیں ہیں. 10 پارے امام غائب لے کر چلے گئے، یہاں تک پہنچ گئے. بہرحال یہ تھا کہ خاندان نبوت کو حضور نے خاص علوم دیے. اس پروپیگنڈے سے
طالب علم متاثر ہوئے، انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کیا آپ حضرات کو سفید میں سیاہ دیا؟ سفید میں سیاہ یعنی تحریر، سفید کاغذ پر کالی سیاہی سے لکھا جاتا ہے، کوئی تحریر حضور نے آپ حضرات کو دی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ہمیں کوئی تحریر نہیں دی، جو تحریر قرآن مسلمانوں کے پاس ہے وہی ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے پاس کوئی تحریر نہیں۔ پھر سوال مقدر کا جواب دیا کہ اگر آپ خاندان نبوت کو حضور نے کوئی تحریر نہیں دی تو آپ جو مجلس میں عجیب عجیب مضامین بیان کرتے ہیں، یہ کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ کون سی شرح دیکھ کر پڑھا میں؟ دوسرے صحابہ کے بیانات میں وہ علوم نہیں ہیں جو آپ کے بیان میں وہ علوم ہوتے ہیں، کہاں سے؟ اگر آپ کو حضرات کو خاندان نبوت کو کوئی تحریر نہیں دی ہے تو یہ علوم آپ کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا یہ اللہ کا دیا ہوا فہم ہے، یہی قرآن ہے، اس کو سمجھنے کا فہم اللہ نے مختلف بندوں کو مختلف دیا، بس میں جو باتیں بیان کرتا ہوں وہ اسی قرآن سے سمجھ سکتا ہوں۔ سوال کا جواب ہو گیا۔ پھر حضرت نے طالب علموں کا ذہن متوجہ کیا اور کہا ہاں ابھی یاد آیا، میرے پاس ایک تحریر ہے، دیکھیے میری تلوار لٹک رہی ہے، اس پر جو میان ہے، تلوار اندر ہوتی اوپر میان ہوتا ہے اور میان کے اوپر ٹوپا ہوتا ہے، تو میرے میان کے ٹوپے میں ایک تحریر ہے۔ طالب علموں نے کہا اجازت ہے ہم کھول کر دیکھیں؟ میں دیکھو، وہ کھول کر دیکھی تو زکوٰۃ نامہ تھا، زکوٰۃیں کس حساب سے وصول کی جائیں گی وہ زکوٰۃ نامہ تھا، اور حضور نے ایسا زکوٰۃ نامہ تو کئی صحابہ کو لکھ کر دیا۔ وہ زکوٰۃ نامہ تو طالب علم نقل نہیں کر رہے، اس میں چند احکام زائد تھے وہ نقل کر رہے ہیں۔ سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي كذبني من كذب غال کا زبر مصدر میں کذبن مصدر اور کذبن اسم جھوٹ، فعل تو کذب ہے، من کذب علی متعمدا فلیلج النار، ولج یلج داخل ہونا چاہیے کہ وہ دوزخ میں داخل ہو۔ وبہ قال حدثنا، وہ جو میں نے کہا تھا وہ روایت کہیں آگے آ گئی، صفحے کے آخر میں آ گئی۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال قلت للزبير، کئی بڑے بڑے صحابہ حدیث حضور کی طرف منسوخ کر کے حدیث نہیں بیان کرتے، ڈرتے تھے کہ کہیں بے خبری میں کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے ابا حضرت زبیر سے پوچھا کہ دوسرے صحابہ جس طرح سے حدیثیں بیان کرتے ہیں آپ کیوں نہیں حدیثیں بیان کرتے؟ تو فرمایا کہ میں ہمیشہ حضور کے ساتھ لگا رہا ہوں اور شروع سابقین اولین میں مسلمان ہوئے ہیں، مگر مجھے ڈر لگتا ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ پھر وہ حدیث سنائی، قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه، ہمیشہ میں حضور کے ساتھ رہا، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وبه قال حدثنا۔ دیکھو ان کی حدیث میں متعمدن نہیں، بس انہوں نے حدیث کو عام لیا ہے، یہ خبری میں غلط بیانی ہو جائے اس کو بھی حدیث کا مصداق قرار دیا۔
خود حضرت عبداللہ حضرت زبیر بن العوام کی حدیث میں متعمدن لفظ نہیں ہے. وبه قال حدثنا ابو معمر. لیکن یہ قاعدہ سنو، حادثہ واحدہ میں مطلق اور مقید آئیں تو مطلق میں مقید سے قید بڑھائی جاتی ہے. نور الانوار میں تم نے قاعدہ پڑھا ہے، حادثہ واحدہ ایک ہی مسئلے میں ایک حدیث مطلق ہے اور ایک مقید ہے تو مقید کی قید بڑھائیں گے. جیسے حضرت برا کی ایک حدیث ہے کہ دو مسلمان ملیں اور ایک دوسرے سے منصافہ کریں تو دونوں کی بخشش کر دی جائے گی. یہ روایت مطلق ہے اور حضرت برا ہی سے حدیث ہے ابو داؤد میں کہ جب دو مسلمان ملیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کریں اور دونوں اللہ کی تعریف کریں اور دونوں اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہیں تو دونوں کی بخشش کی جائے. بس یہ تعریف کرنا اور گناہوں کی بخشش چاہنا یہ پہلی حدیث میں بڑھائیں گے کیونکہ حادثہ واحدہ ہے، مصافحہ یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے میں ایک حدیث مطلق ہے، ایک مقید ہے. بس یہ کہ مطلق کو مطلق رکھو، مقید کو مقید رکھو، ایسا نہیں ہوگا. مقید کی قید مطلق میں بڑھائی جائے گی. بس اس باب میں مطلب حادثہ ایک حضور کے نام سے غلط بیان نہیں کرنا. ایک روایت میں متعمدن کی قید نہیں ہے، دوسری میں ہے تو وہ قید جہاں نہیں ہے وہاں بھی بڑھائی جائے گی. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس انه ليمنعني. 6 صحابہ ہیں مکثرین میں سے، بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے 6 صحابہ ہیں. مکثرین کون ہیں؟ جن سے 1000 سے زیادہ حدیثیں مروی. حضرت انس کا شمار مکثرین میں ہے. پھر یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بکثرت حدیث بیان کرنے سے یہ حدیث مانے بنتی ہے. إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. یہ ثلاثی روایت ہے اور بخاری شریف میں 22 ثلاثی روایت ہے جس میں امام بخاری اور حضور کے درمیان میں 3 واسطے ہیں. یہ کم سے کم واسطوں کی روایت ہے اور یہ اعلیٰ درجے کی سند ہے. ایسی روایت بخاری میں 22 ہیں، یہ پہلی آئی ہے. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة هو ابن الأكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حضور نے فرمایا میرا نام رکھو، میری کنیت مت رکھو. نام پاک تھا محمد اور کنیت تھی ابو القاسم. فرمایا میرا نام رکھو، میری کنیت مت رکھو. عربوں میں نام سے پکارنے کا رواج ہی نہیں تھا اور آج بھی نہیں. یہود کنیت سے پکارتے تھے یا ابو القاسم، اور مسلمان کنیت بھی نہیں لقب سے پکارتے تھے یا رسول اللہ. نام سے کوئی نہیں پکارتا. بس اگر لوگ اپنی کنیت ابو القاسم رکھیں گے تو اشتباہ ہوگا، اس لیے کنیت رکھنے کی ممانعت. اور نام سے تو کوئی پکارتا ہی نہیں، لہذا نام رکھ سکتے، اپنے بچوں کے نام محمد رکھ سکتے. یہ ممانعت ابو القاسم کنیت کی ممانعت عام نہیں ہے، امرود
زمانے کے ساتھ خاص ہے. حضور کے بعد اب ابو القاسم کی کنیت رکھ سکتے ہو. ہمارے محترم صاحب کا نام ہے ابو القاسم، ان کی کنیت نہیں، ان کا نام ہی ابو القاسم. تو یہ ممانعت حضور کے زمانے کے ساتھ خاص تھی. اب ہم اجمیوں میں کنیت علم بن گئی. ابو بکر نام رکھا بچے، ابو بکر تو کنیت ہے، مگر ہم تو بچوں کے نام رکھتے ہیں. اور جاہل نہیں، حضرت علی میاں کا خاندان تو بڑا ذی علم خاندان تھا. ان کے والد نے نزہۃ الخواطر لکھی ہے جو 8 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. ان کے بھائی مولانا عبدالعلی بہت بڑے عالم تھے، ندوے کے محتمم تھے. تو اتنے بڑے آدمی نے لڑکے کا نام رکھا ابو الحسن علی. ہمارے یہاں یہ رواج ہے، کنیت کو نام کی جگہ پر رکھتے ہیں. قال تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی. ایک مضمون یہ حکم ممانعت خاص تھی، حضور کے بعد یہ ممانعت نہیں رہی. دوسرا مسئلہ، حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو خواب میں دیکھا. جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو خواب میں دیکھا. شیطان خواب میں بھی میرا پیکر بنا کر نہیں آ سکتا. پیکر نظر آنے والی صورت. شیطان خواب میں بھی میرا پیکر بنا کر نہیں آ سکتا. لا یتمثل، تمثل کا ترجمہ میرا پیکر نہیں بنا سکتا. پھر مسئلہ اختلافی ہوا کہ خواب میں حضور کو دیکھا کس حلیے میں. متقدمین میں 2 رائیں تھیں. حضور کی حیات مبارکہ کا آخری حلیہ اس میں دیکھے تو اس نے حضور کو دیکھا. یہ متقدمین کی رائے ہے. وہ لوگ جب کوئی کہتا تھا کہ میں نے حضور کو دیکھا تو وہ پوچھتے تھے کیا کہتا حلیہ تھا. متقدمین کی دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں، حضور کی پوری زندگی میں جو حلیہ رہا ہے ان میں سے کسی حلیے میں دیکھے. یہ تو متقدمین کی 2 رائے تھی. متاخرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، کسی بھی حلیے میں اچھے برے کسی بھی حلیے میں حضور کو دیکھے اور قرائن سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ حضور ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے. حضرت گنگوہی نے اسی رائے کو ترجیح دی کہ کسی بھی حلیے میں دیکھا جا سکتا ہے. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو آدمی کو جس صورت سے مناسبت ہوتی ہے حضور کی زیارت اس کی صورت میں ہوتی ہے. پیر کی صورت میں، استاد کی صورت میں، جس استاد سے عقیدت ہوتی ہے تو حضور کی زیارت اس پیر کی شکل میں، استاد کی شکل میں ہوتی ہے. دوسری بات ہے رائی کی کیفیات مرئی میں متمثل ہوتی. خواب دیکھنے والے کی جو کیفیات ہیں وہ مرئی میں متمثل ہوتی ہے. میں فرضی بات کہتا ہوں، فرضی بات. ایک نے آ کر کہا کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور بیڑی پی رہے تھے. تو ہم خواب میں ہم تعبیر دے دے جو بیڑی پیتا ہے چھوڑ دے. ایک نے خواب فرضی خواب دیکھا. ایک نے کہا میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور پتلون پہنے ہوئے تھے اور بنیان پہنے ہوئے تھے. نے کہا یہ تو بنیان اور پتلون پہنتا ننگا ہے، کرتا پہن. تو رائی کی کیفیات مرئی میں متمثل ہوتی، اس لیے اچھے برے جس حال میں بھی دیکھے، مگر قرائن سے یہ متعین ہو جانی چاہیے کہ وہ حضور کو دیکھ رہا ہے. یہ قرائن
کوئی متعین نہیں ہے، وہ خواب میں پڑا ان کا پتہ کرے۔ تو یہ متاخرین کی رائے ہے، حضرت گنگوہی نے اس رائے کو ترجیح دی۔ وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِهِ۔ تیسرا مضمون جو باب سے متعلق ہے، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ اس کے بعد 4 باب مسلسل ایک ہی مسئلے سے متعلق ہے۔ پہلا باب یہ ہے جو پڑھو اس کی ٹانگیں باندھ دو لکھ کر، پڑھا ہوا چھٹک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور اس کی ٹانگ باندھ کر کے کھوٹے سے باندھ دو گے، کہاں بھاگو گے؟ یاد ہے تمہیں میں نے کبھی کہا تھا کہ اساتذہ کے پڑھنے میں پہلی چیز تو ہے پورا فن پڑھو، اور دوسری چیز ہے تجمیع کرو۔ یہ تجمیع جو پڑھا ہوا کارآمد باتیں جو پڑھنے میں آئی ہیں ان کو کاپی میں نقل کر لو، یہ ٹانگیں باندھی۔ اب کہاں جائے گا؟ جب ضرورت پڑے گی اپنی کاپی کھول کے دیکھ لو۔ دیکھو 2 مسئلے میں نے الگ الگ تو کیے تھے، پتہ نہیں تمہیں یہ سمجھے بھی یا نہیں۔ ایک ہے حدیثوں کو سرکاری ریکارڈ میں لینا، حضرت عمر نے اس کا ارادہ کیا تھا تو اشارہ ملا کہ نہیں، ریکارڈ نہیں لینا ریکارڈ۔ اور ایک ہے حدیثوں کو مدون کرنا۔ قرآن کی بھی شروع سال میں نے بتلایا تھا کہ قرآن کی بھی حفاظت حفظ سے کی ہے، لکھنے پر مدار نہیں رکھا گیا، اور حدیثوں کی بھی حفاظت حفظ سے۔ مگر زمانہ لمبا ہونے کے بعد میں 50 ہجری کے بعد جب اسناد شروع ہوئی، اب اسناد کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہے۔ جہاں تک واسطے روات جانے پہچانے ہیں وہاں تک تو یاد رکھ سکتے ہیں سند، اور جب واسطے انجانے آ جائیں تو پھر سند یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ بس اب ضرورت پیش آئی تو حدیث مدون کی، اور یہ جو حدیث مدون کی گئی اس کے جواز کی دلیلیں، اس کی جواز کی دلیلیں ڈھیر ساری ہیں، اور اساتذہ نے سال کے شروع میں وہ سب بیان کی ہے تمہارے سامنے۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت علی کے پاس میں زکوٰۃ نامہ تھا، جس میں اور احکام بھی تھے، یہ حضور نے لکھوا کر دیے تھے ان کو۔ یہی تو حدیث ہے، جب بعض حدیثیں لکھ سکتے تو ساری حدیثیں بھی لکھ سکتے۔ وہی باب کتابت العلم، علم کو لکھ لو۔ یہ بات کیوں لائے ہیں؟ آپ کے ذمے ہے جو علم آپ نے پڑھا ہے اس کو آگے بڑھانا۔ آگے بڑھانے کی بہت سی شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ آپ کوئی کتاب لکھیں، وہ کتاب ساری دنیا میں پھیلے گی، ساری دنیا پڑھے گی، تو یہ آپ نے دوسروں تک علم پہنچا دیا۔ یا آپ خط میں کوئی مسئلہ لکھ کر دوسرے کو بھیجیں، تو اس طرح سے بھی علم کو آگے بڑھا سکتے۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم كتاب، خاندان نبوت کے پاس کوئی تحریر ہے؟ کتاب کے معنی تحریر۔ قال اللہ الا کتاب اللہ، جو ساری امت کے پاس قرآن ہے وہی قرآن ہمارے پاس نہیں۔ او فہم اوتیہ رجل مسلم، یہ وہ سوال مقدر کا جواب دیا کہ اللہ نے قرآن سمجھنے کا فہم ہر ایک کو مختلف دیا ہے۔ تو میری باتوں میں تقریر میں اگر تمہیں کوئی عجیب نئی باتیں نظر آتی ہیں جو دوسرے صحابہ کی باتوں میں نہیں ہیں، تو یہ اللہ نے مجھے قرآن سمجھنے کا خاص فہم عطا کیا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ او فہم اوتیہ رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفۃ قال قلت وما فی هذه الصحیفۃ۔ طالب علم نے ابو جحیفہ سے پوچھا، ابو جحیفہ نے تو
خود ہی وہ تحریر نکال کر کے پڑھی ہے. شعبی نے ابو جحیفہ سے پوچھا کہ اس تحریر میں کیا تھا؟ قال العقل، ایک تو دیت کے احکام تھے، جو معلوم ہے ہدایہ آخر میں پڑھا ہے، قتل کی 5 قسمیں ہیں اور دیت مغلظہ اور خفیفہ الگ الگ ہے، وہ سب تفصیلات ہیں. وہ فکاک الاسیر، اگر جہاد میں یا غیر جہاد میں کوئی مسلمان دشمن کے ہاتھ میں قید ہو گیا تو اس کو چھڑانے کی ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے. اس کو چھڑاؤ دشمن کے ہاتھ سے، اس کا حکم تھا. وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، ایک حکم یہ تھا کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. کافر 4 ہیں: ذمی، مستأمن. ذمی جو اسلامی مملکت کا شہری ہے، حکومت نے اس کو نیشنلٹی دے رکھی ہے، وہ ذمی ہے. مستأمن جو ویزا لے کر اسلامی ملک میں آیا ہے. معاہد جس کے ساتھ ناجنگ معاہدہ ہے، کافر حکومت کا آدمی وہیں اپنے ملک میں ہے مگر ہمارا اس حکومت کے ساتھ ناجنگ معاہدہ ہے، تو اس ملک کا ہر شخص معاہد ہے. اور چوتھا حربی. تمام ائمہ متفق ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مستعمل کو، معاہد کو، حربی کو قتل کرے، متعمدن کرے یا خطأً کرے، قصاص نہیں ہوگا. تمام ائمہ متفق. اور اگر ذمی کو قتل کرے، جیسے بنگلہ دیش میں ہندو ہیں جس کو گورنمنٹ نے نیشنلٹی دے رکھی ہے، پاکستان میں ہندو ہیں ان کو گورنمنٹ نے نیشنلٹی دے رکھی ہے، ان کو اگر کوئی قتل کرے تو ائمہ ثلاثہ اس کو بھی اس حدیث کے تحت میں لاتے ہیں کہ اس کو بھی قصاصاً قتل نہیں کیا جائے. حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بدلے میں مسلمان کو قصاصاً قتل کریں گے. اگر قتل متعمدن ہے تو مسلمان کو قصاصاً قتل کریں گے. 3 خلفاء نے، عمر، عثمان اور علی، 3 خلفاء نے ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا ہے. اور اس کی روایتیں اعلاء السنن میں ہے، دیکھو جا کر. بہرحال یہ حدیث حاجی بہلول کا پجامہ ہے یا اس میں کوئی استثناء ہے؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں حاجی بہلول کا پجامہ ہے. چاروں صورتیں اس حدیث کے ماتحت ہیں. حنفیہ کہتے ہیں 3 صورتیں اس کے ماتحت ہیں اور ایک صورت مستثنیٰ. حنفیہ کی دلیل میں نے بتلایا کہ روایات ہے اعلاء السنن. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث دماء جاہلیہ کے بارے میں. 2 قبیلے ہیں کافر، ایک نے دوسرے کو قتل کیا متعمدن، پھر یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے. اب دعویٰ ہوا قصاص کا، نہیں، یہ قتل کفر کے زمانے کا ہوا. اب قاتل مسلمان ہو گیا، وہ اس نے جس کو قتل کیا وہ کافر کو قتل کیا، اس کے قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کرے. بس یہ حدیث اس کا ماسیقہ لہی کلام ہی الگ ہے، اور وہ ہے دماء جاہلیہ. مسلمان ہونے سے پہلے جو قتل ہوئے ہیں ان کے قصاص میں اسلام قبول کرنے کے بعد مسلم قاتل کو قتل نہیں کیا جائے. ولا يقتل مسلم بكافر. وبه قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان خزاعة قتلوا فتح مکہ کے موقع پر زمانے جاہلیت میں قتل در قتل ہوتے رہتے. اس قبیلے کو موقع ملا اس کا آدمی اڑا دیا، پھر اس قبیلے کو موقع ملا اس قبیلے کا آدمی اڑا دیا، یہ ہوتا رہتا.
بنو سلیم نے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو زمانے جاہلیت میں قتل کیا تھا. فتح مکہ کے موقع پر بنو خزاعہ نے بدلہ لیا اور بنو سلیم کا ایک آدمی قتل کیا. اب تو دونوں مسلمان ہیں. یہ واقعہ پیش آیا تو حضور نے اونٹ پر بیٹھ کر تقریر فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو قتل ہوا ہے اس کی تو میں دیت دوں گا، گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے میں دیت دوں گا. دیت 100 اونٹ ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے میں دوں گا. لیکن آئندہ اگر قتل ہو، یہ سلسلہ آگے بڑھا، خزاعہ نے ان کا آدمی مار دیا، اب آئندہ اگر یہ ان کا آدمی ماریں گے تو پھر مسئلہ چلے گا قصاص. اس قتل میں تمہیں قصاص نہیں دیتا، اس میں تمہیں دیت دے رہا. آئندہ اگر قتل ہوا تو پھر قصاص. ہاں، مقتول کے ورثہ قصاص معاف کر دیں اور دیت لینے پر راضی ہو جائیں یا دیت کے علاوہ کسی اور چیز پر مصالحت کر لیں تو پھر درست ہے، ورنہ قصاص. ان خزاعۃ قتلوا رجلا من بنی لیث عام فتح مکہ کے سال، عام فتح مکہ بقتیل منہم قتلوہ. بنو لیث نے بنو خزاعہ کا ایک آدمی زمانے جاہلیت میں مار رکھا ہے. بنو خزاعہ کو موقع مل گیا، انہوں نے بنو لیث کا آدمی اڑا دیا، قتل کر دیا. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل وقال الفيل قال محمد. یہاں امام بخاری بھی مراد دے سکتے ہیں اور یہاں محمد بن سیرین نہیں آئے، سند میں محمد بن سیرین نہیں آئے، بس یہ محمد امام بخاری ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کو شک کے راوی کا اور قرار دے دو. ان اللہ حبس عن مکۃ القتل وقال الفیل قال محمد وجعلوه على الشک کذا قال ابو نعیم. امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو نعیم نے اسی طرح سے مجھ سے حدیث بیان کی، الفیل او القتل کذا قال ابو نعیم القتل او الفیل. اچھا، ابو نعیم کے علاوہ جو دوسرے اساتذہ ہیں جن سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تو وہ فیل لفظ لاتے ہیں، قتل لفظ نہیں لاتے. وغیرہ یقول الفیل. یہ درمیان میں جملہ معترضہ تھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کو تو روک دیا، مجھے حرم میں قتال کی اجازت دے دی. وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون الا وانها لم تحل لاحد قبلی ولا تحل لاحد بعدی الا وانها حلت لي ساعة من نهار الا وانها ساعتي هذه حرام. یہ دوسرے دن تقریر ہے، فرمایا دوسرے دن کا آج کے دن میرے لیے بھی حرام ہے. لا یختلا شوکها، ایک تو وہ پھیلایا تھا جو تمہارے لیے بڑا اجنبی. لا یعبد اسی معنی میں ہے لا یختلا، اے لا یختو، کانٹا نہ توڑا جائے، کانٹا نہ کاٹا جائے. جب کانٹا نہیں توڑ سکتے تو پتا کہاں سے جوڑیں گے. لا یختلا شوکها. یہ مسائل سب آئیں گے کتاب الحج میں، جب حرم شریف کے ابواب آئیں گے وہاں مسئلہ ہے. یہاں تو یاد رکھ لو، وہ درخت جو لوگوں نے اگائے ہیں ان کو کاٹ سکتے ہیں، یا وہ درخت جو لوگ اگاتے ہیں اس جنس کے ہیں اس کو کاٹ سکتے ہیں. آخر حرم شریف میں بھی تو کھیتی ہوتی ہے، کھیت ہیں وہاں بوتے ہیں، کٹائی ہوتی ہے، اور لوگ خود ہی بوتے ہیں، اگتا ہے، اس کو کاٹتے ہیں. جو جنگلی گھاس ہے
یا درخت ہیں ان کے کانٹے ٹہنیاں پتے یہ نہیں توڑ سکتے۔ جب میں نے یہ حدیثیں پڑھی تھی تو میرے ذہن پر بڑا بوجھ تھا کہ آخر حرم شریف میں لوگ رہتے کیسے ہوں گے؟ پتا نہیں توڑ سکتے، کانٹا نہیں توڑ سکتے، ٹہنی نہیں توڑ سکتے، آخر رہتے کیسے ہوں گے؟ جب میں پہلی مرتبہ گیا حج میں تو میں نے دیکھا کہ وہاں نہ کوئی گھاس ہے نہ کوئی درخت ہے، وہاں پتھر ہی پتھر ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے، وہاں نہ گھاس ہے نہ کوئی درخت ہے۔ اب گورنمنٹ نے بہت درخت لگائے ہیں اور روز پانی پلاتے ہیں ان کو۔ عرفات میں بھی بہت درخت لگائے ہیں، مکہ میں بھی چاروں طرف درخت ہی درخت ہیں۔ اگر کسی نے ایکسیڈنٹ کیا اور کوئی درخت توڑ دیا تو اس درخت کا آفس میں ریکارڈ ہے، جب سے بویا ہے تب سے لے کر آج تک کتنا خرچ آیا ہے، سب سے پہلے تو اس کار والے کو یہ خرچہ دینا ہے۔ سارا ریکارڈ ہے، ہر درخت کا نمبر ہے اور اس کی ریکارڈ ہے۔ لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها۔ حرم شریف میں اگر کسی کی گری پڑی چیز ہے تو اس کو اٹھانا نہیں پڑا رہنے کو۔ الا لمنشد، ہاں کوئی مالک تلاش کرنا چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔ طالب علم کہتا ہے کہ یہ تو حکم ہر نقطے کا ہے، مالک تلاش کرنا ہو تو اٹھاؤ، ورنہ کیوں اٹھاؤ؟ جواب یہ تعلق بالمحال ہے۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں اونٹ گھسا، کہاں سے گھسے؟ ایسے ہی حرم شریف میں کوئی پڑی چیز تم نے اٹھائی ہے تو مالک کیسے ڈھونڈو گے؟ 25-30 لاکھ آدمی ہیں، ہم کہاں ڈھونڈو گے مالک کو؟ یہ تعلق بالمحال ہے کہ میں نے مالک ڈھونڈنے کے لیے اٹھائی ہے، مالک ڈھونڈے گا کیسے؟ وہیں پڑی رنگ ہے۔ تو الا لمنشد یہ تعلق بالمحال ہے، وہاں مالک کو ڈھونڈنا ممکن ہی نہیں۔ ہاں اب گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا انتظام کیا ہے، حرم شریف میں ایک آفس کھول دی، کسی کو کہیں کوئی گری پڑی چیز ملے اٹھا کر کے اس آفس میں پہنچا دے، اور جس کی کوئی چیز کھوئی گئی ہے وہ بھی آفس میں جاؤ، تمہاری کھوئی ہوئی چیز آفس میں ملے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری چیز بٹوا کھویا گیا، آفس میں پہنچے تو ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ چیز وہاں پہنچ چکی، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مگر بٹوے میں پیسے ہیں وہ نہیں پہنچتے، پیسے نکال لیتا ہے اٹھانے والا، پیسے نہیں۔ ہاں کوئی بٹوا گرا ہے، چوری نہیں ہوئی، اور اگر چوری کی ہے تو پیسے نکال دے گا، پھر بٹوا وہیں پہنچا دے گا، اس میں پاسپورٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہیں پہنچا دے گا، پیسے نکال دے گا۔ وہاں پیسوں کی چوری ہوتی ہے، سامان کی چوری نہیں ہوتی، کیونکہ پیسوں کی چوری کیسے پکڑی جائے گی؟ میرے نوٹ ہے، اور سامان کی چوری تو پکڑی جائے گی، ہاتھ جائے گا، ہاتھ سب کو پیارا ہے۔ بہرحال یہاں سمجھنا ہے کہ الا لمنشد یہ تعلق بالمحال، یہ اتنی حدیث باپ سے متعلق نہیں۔ فمن قتل، یعنی آج کے بعد اگر قتل ہوا، ابھی تو بنو خزیمہ بنو خزاعہ نے بنو لیث کا قتل کیا، اگر بنو لیث نے جوابی قتل کیا، فمن قتل فهو بخیر نظرین، نظرین ذا پر زبر، نظر کے معنی شفقت، آنکھ سے دیکھنا، وہ تو ذات جذب ہے، نظر، اور نظر کے معنی شفقت۔ مقتول کے ورثہ جو مفید باتوں کے درمیان ہوں گے ان کو
اختیار ہوگا دو مفید باتوں میں سے جون سی بات چاہیں کریں. قصاص لیں. یہ مفید یوں ہے کہ دل کی بھڑاس نکلے گی، غصہ ٹھنڈا ہوگا. یشف صدور قوم مومنین، مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے. تو قصاص لینا بھی مفید ہوتا ہے. اور قصاص لینے حاصل کیا ہوگا؟ اگر قاتل سے مال پر صلح ہو جائے، قاتل نے 50 بیگھے زمین دے دی تو مقتول کے ورثاء کے کام آئے گی. وہ قاتل کو قتل کریں گے تو ان کو کیا حاصل ہوگا؟ اور 50 بیگھے زمین پر مصالحت ہو گئی اور اس نے 50 بیگھے زمین دے دی تو اس کی مقتول کے ورثاء کا تو کلیان ہو جائے گا. جیسے ابھی وہ کرین گری تھی تو گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ 1 ملین ریال دیں گے. یہ پونے دو کروڑ یعنی 175 لاکھ روپے بنتے ہیں. 1 ملین ریال کے 175 لاکھ پونے 2 کروڑ بنتے ہیں. تو بہت سے تمنا کرنے لگے کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے. تو کبھی مال مفید ہوتا ہے جان سے. لہذا مقتول کے ورثاء کو 2 مفید باتوں میں اختیار ہے، چاہے قتل کریں چاہے دیت لیں. فمن قتل فهو بخير النظرين اما ان يعقل، یا تو یہ کہ میت دیت دیا جائے یعنی میت کے بدلے میں دیت دے لے، وَإِمَّا يُقَادَ، یا میت قصاص لیا جائے. یہ اختیار کس کو ہوگا؟ اہل القتیل، مقتول کے ورثاء کو یہ 2 اختیار ہوں. یہ تقریر کی حضور نے فتح مکہ کے دوسرے دن. تقریر کے بعد میں یمن کے ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے کہ میری باتیں حاضرین غائبین تک پہنچائیں اور یہ سارا خطبہ میرے لیے یاد رکھنا بہت مشکل ہے، آپ اس کو لکھوا کر مجھے دے دیجئے، میں اسے یمن لے جاؤں گا. تو حضور نے کاتب سے کہا اکتبوا لأبی شاہ. یہاں سے تدوین حدیث کا جواز نکلا. فجاء رجل من اہل الیمن فقال اکتب لی یا رسول اللہ. اکتب لی یعنی کاتب سے لکھوا دیجیے. فقال اکتبوا لأبی فلان فقال رجل من قریش. یہ جب تقریر حضور فرما رہے تھے تو حضور کے چچا حضرت عباس نے لقمہ دیا. یا رسول اللہ، اذخر گھاس کا استثناء کر دیجیے. یہ گھاس اس کے گھروں کے چھپر بنتے ہیں، قبر میں بھی یہ گھاس استعمال ہوتی ہے، لہذا ان کے کاٹنے کا استثناء فرما دیجیے. تو حضور نے استثناء فرما دیا. فقال رجل من قریش الا الاذخر یا رسول اللہ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه. یہ وهب بن منبه اسم فاعل منبه، یہ تو بہت دنوں تک زندہ رہے ہیں، مگر ان کے جو بھائی ہیں حمام بن منبه یہ بالکل ان فوان شباب میں جوانی میں انتقال ہو گیا. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں 100 حدیثیں سن کر ایک کاپی میں لکھی. وہ صحیفہ حمام بن منبه کہلاتا ہے اور وہ پورا صحیفہ امام احمد نے مسند احمد میں نقل کیا ہے. اور اب وہ پورا صحیفہ اس کا مخطوطہ ملا ہے اور وہ مخطوطہ چھپ گیا. اس
حدیثوں کو ان سے بھائی نے سنی، چھوٹے بھائی نے سنی ہے، تو یہ صحیح سے نقل نہیں کر رہا، اپنے بھائی سے سنی ہوئی حدیث نقل کر رہا ہے۔ ان اخی قال سمعت ابا ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ پر اعتراضات ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ مکثرین میں نمبر اول ہے، 5000 سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، جبکہ یہ حضور کی خدمت میں 3 سال رہے ہیں، مگر انہوں نے دوسرے صحابہ سے علم حاصل کیا حضور کی وفات کے بعد۔ ان پر لوگ اعتراض کرتے تھے، تو انہوں نے مختلف موقعوں پر مختلف جواب دیے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ مجھ سے کسی کے پاس زیادہ حدیثیں نہیں ہیں، عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے علاوہ، ان کے پاس مجھ سے زیادہ حدیث ہے، اور کسی کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہا میں تو زبانی یاد کرتا تھا، اور یہ حضور کے زمانے میں لکھتے تھے حدیث، اور انہوں نے جس کاپی میں لکھا تھا وہ صحیفہ صادقہ اس کا نام رکھا تھا، تدوین حدیث کا جواب نکلا۔ سوال، آج تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث 5000 سے زیادہ ہے، اور حضرت عبداللہ کا تو نام ہی مکثرین میں نہیں ہے۔ وہ 6 صحابہ جو مکثرین ہیں، جن سے 1000 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، ان میں حضرت عبداللہ کا نام ہی نہیں، تو کہاں ہے حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ حدیثیں ان کے بعد کہاں ہوئی؟ جواب، طالب علموں نے علم ضائع کر دیا۔ استاد کو تراتا ہے، شاگرد ہی تراتے ہیں اور ڈوباتے بھی۔ استاد کو شاگرد ہی تراتے بھی ہیں اور ڈوباتے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ کو بہترین شاگرد مل گئے تھے، 80 اکابر تابعین، 80 حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو ایسے شاگرد نہیں ملے۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی، دوسری وجہ یہ ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ کا کام صرف پڑھنا پڑھانا تھا، اور حضرت عبداللہ سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے، کیونکہ ان کے ابا بڑے سیاسی تھے، تو ان کا سیاست میں بھی تھوڑا سا حصہ تھا، اس لیے ان سے زیادہ حدیث مروی نہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کا کام ہی پڑھنا پڑھانا تھا۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے مجھ سے زیادہ حدیث ان کے پاس ہے، وہ لکھتے تھے، بس یہاں سے بات ثابت کرنا، تدوین حدیث ثابت کرنی ہے۔ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب تابعه معمر بن حمام عن ابي هريره وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس بن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض موت میں 13 یا 14 دن رہے، اور بیماری بھی چلتی رہتی تھی، اور حضور تشریف لا کر نمازیں بھی پڑھاتے تھے۔ آخر میں بیماری سخت ہو گئی، حضور نماز پڑھانے کے لیے آنے کے قابل نہیں رہے، تو حضرت ابو بکر کو نماز سونپ دی۔ یہ جو بیماری کی شدت کا زمانہ ہے، اس زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ ایک دن لوگ صحابہ بیمار کرسی کے لیے آئے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور نے فرمایا قلم کاغذ لاؤ، میں تمہیں ایسی بات لکھوا دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ فرمایا قلم کاغذ لاؤ، میں تمہیں ایسی بات لکھوا دوں
کہ تم گمراہ نہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم موجود تھے، انہوں نے کہا حضور کو سخت تکلیف ہے، اس حالت میں اور تکلیف دینا مناسب نہیں ہے، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، ہدایت پانے کے لیے قرآن موجود ہے۔ دوسرے لوگوں نے کہا نہیں، لاؤ قلم کاغذ لکھواؤ، لکھوانے دو، حضور کیا لکھواتے ہیں۔ اب دو رائے ہو گئی، ایک نے کچھ لوگ حضرت عمر کے موافق ہو گئے، کچھ رائے دوسری ہو گئی، آپس میں تو میں ہوئی، شور ہوا۔ تو حضور بیماری سخت تھی، اور بیماری میں قریب میں شور ہو تو پریشانی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا قوموا عنی، یہاں سے جاؤ سب، میرے پاس جھگڑا مناسب نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ حدیث پوری ہوئی۔ اس کے بعد حضور 5 دن حیات رہے ہیں۔ بس اگر ضروری تحریر ہوتی تو پھر دوسرے وقت میں منگوا کر لکھوا دیتے، مگر 5 دن اس کے بعد حضور حیات رہے ہیں، اور پھر آپ حضور نے قلم کاغذ منگوا کر نہیں لکھا۔ معلوم ہوا کہ کوئی ایسی ضروری اہم بات نہیں تھی جو لکھوانی تھی، جو کوئی ضروری اہم بات لکھوانی نہیں تھی۔ اگر ضروری اہم بات ہوتی تو 5 دن کے اندر لکھواتے۔ اب سوال ہے کہ حضور کیا لکھوانا چاہتے؟ ابھی مجھے کیا معلوم کیا لکھوانا چاہتے؟ قیاس آ رہا ہے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ اور اگر قیاس آرائی کرنی ہے تو وہ حضرت ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ جیسے حضرت ابو بکر نے اپنے بعد حضرت عمر کی خلافت تحریر میں لکھ کر اس پر بیعت لی گئی، ایسے حضور بھی اپنے پیچھے حضرت ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ اگر قیاس آرائی کرنی ہے تو یہ ہے، کیونکہ حضور نے بہت سے اشارے ان کی خلافت کے کیے ہیں، اور سب سے بڑا اشارہ یہ ہے کہ امامت صغریٰ حضرت ابو بکر کو سونپی ہے، جبکہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں نے مل کر عرض کیا تھا کہ ابو بکر نماز پڑھانے کھڑے ہوں گے تو رو پڑیں گے، ابو عمر سے کہا جائے۔ حضور نے نہیں مانا، حضرت ابو بکر ہی کو کھڑا کروایا، اور حضرت عمر نے اسی امامت صغریٰ سے امامت کبریٰ پر استدلال کیا ہے۔ تو حضور نے اشارے، واضح اشارے کیے ہیں، یہی لکھوانا چاہتے تھے، مگر اختلاف ہو گیا تو نہیں لکھوایا۔ بہرحال حضور لکھوانا چاہتے تھے، یہ لکھواتے تو یہی حدیث بنتی اور یہی تدوین حدیث کی دلیل ہوتی۔ یہاں پہ اتنا ہی استدلال کرنا ہے، تدوین حدیث کی دلیل۔ حضور لکھوا رہے ہیں، یہ جو حضور لکھوائیں گے یہی حدیث ہے جو لکھوائیں گے، معلوم ہوا حدیثوں کو لکھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث اپنے طلباء کے سامنے بیان کی، پھر نکلے تو فرمایا الرزیۃ کل الرزیہ، مصیبت بالائے مصیبت یہ ہوئی کہ حضور لکھوانا چاہتے تھے، بیچ میں اڑچن کھڑی کر دی اور حضور کو لکھوانے نہیں دیا، یہ مصیبت بالائے مصیبت ہو گئی۔ یہ حضرت ابن عباس نے کیا کہا؟ دیکھو ابن عباس کا یہ دور ہے، یہ حضرت علی کا دور گزر چکا ہے، شیعوں کا وجود ہو چکا ہے، اور شیعوں نے یہ پروپیگنڈا بڑی قوت سے کیا ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی۔ حضرت ابن عباس یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت وہ تحریر لکھوا دی جاتی تو ان کمبخت شیعوں کو یہ کہنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ اگر وہ تحریر وجود میں نہیں آئی تو انہوں نے بات کچھ کی کچھ کر ڈالی۔ یہ کہا
مصیبت بالائے مصیبت یہ ہوئی کہ اس تحریر کے وجود میں نہ آنے سے ان شیعوں کو یہ نیا مذہب بنانے کے موقع مل گیا. شیعوں کو نیا مذہب بنانے کا موقع مل گیا. یہ لفظ میں بے خبری میں نہیں بول رہا. شیعیت اسلام کے متوازی مذہب ہے. اسلام سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں. جیسے قادیانیت اسلام کے متوازی مذہب ہے، ایسے شیعیت بھی اسلام کے متوازی مذہب ہے. قادیانیت کا بھی اسلام سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں اور شیعیت کا بھی اسلام سے دور کا واسطہ بھی نہیں. کیوں؟ دونوں ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں. چٹا بٹا، چھوٹے کھلونے بڑے کھلونے. چٹا بٹا کے معنی ہیں چھوٹے کھلونے بڑے کھلونے ہیں، ایک ہی تھیلی کے، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یہ کہتا غلام احمد قادیانی نبی ہے، وہ کہتے ہیں 12 امام نبی ہیں، ان پر وحی آتی ہے، تشریعی وحی آتی ہے اور ان کی وحی سے حضور کی وحی منسوخ بھی ہو سکتی ہے. بس اگر وہ لفظ نبی استعمال نہ کریں تو نبی کے سارے لوازم تو 12 اماموں کے لیے ثابت کرتے ہیں. بس یہ دونوں قادیانیت اور شیعیت یہ اسلام کے ساتھ ساتھ چلنے والے مذہب ہیں، متوازی. اسلام میں ان دونوں کا کوئی حصہ نہیں. تو یہ شیعوں کو مستقل مذہب بنانے کی موقع کیوں ملا؟ وہ تحریر وجود میں آ جاتی ہے، حضرت ابوبکر کے خلاف ہوتی ہے، ان کو یہ موقع نہ ملتا. الرضیۃ کل الرضیہ کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد شیعوں نے حضرت عمر نے جو نہیں لکھنے دیا اس پر کئی اعتراضات کے 4 اعتراض کیے. اس کے جوابات دیے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ اثنا عشریہ میں، اور وہاں سے مولانا ریاست علی صاحب مدظلہ نے ایضاح البخاری کے حاشیے میں وہ 4 جوابات نقل کیے ہیں تحفہ اثنا عشریہ. میں نے نقل نہیں کیے، ایک سوال میں نے جواب دیا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ تو گستاخی ہے. حضور کہتے ہیں قلم دوات لاؤ، حضرت عمر کہتے ہیں مت لاؤ. یہ تو گستاخی ہے. باقی 3 اعراض تو حضور، اس کے جوابات تو تم خود نکال دو. یہ اعتراض کہ حضرت عمر نے تو گستاخی کی اور شان نبوت میں جو گستاخی کرے گا وہ مسلمان کہاں رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے یہ گستاخی نہیں ہے، غایت ادب ہے. حضور کو تکلیف سے بچانا ہے. جیسے صلح حدیبیہ میں حضرت علی تحریر لکھ رہے تھے، ھذا ما قال محمد رسول اللہ، تو مشرکین نے کہا ہم رسول اللہ نہیں مانتے، آپ کو لکھو محمد ابن عبداللہ. تو حضور نے فرمایا کہ بھئی اللہ کا میں رسول ہوں، تم نہ، ان کا ہم نہیں مانتے. تو حضور نے حضرت علی سے کہا محمد ابن عبداللہ لکھو، رسول اللہ مٹا دو. حضرت علی نے کہا ہرگز نہیں مٹاؤں گا میں. تو کیا یہ نافرمانی تھی؟ ارے وہ غایت ادب تھا. تو حضور نے غایت تعظیم تھی. حضور نے فرمایا مجھے دکھاؤ. دکھایا تو حضور نے مٹا دیا. تو جیسے حضرت علی نے انکار کر دیا تھا میں نہیں مٹا، وہ گستاخی نہیں تھی، وہ غایت ادب غایت تعظیم تھی. ایسے حضرت عمر نے جو انکار کیا تھا تو وہ گستاخی نہیں تھی، وہ تو حضور کو تکلیف سے بچانا مقصود تھا. قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. حضور کو تکلیف سخت ہے. وعندنا کتاب اللہ حسبنا فاختلفوا وکثر اللغط. لغط من شور.
قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس، یعنی جہاں انہوں نے یہ حدیث پڑھائی وہاں سے مسجد سے نکلے یا گھر سے نکلے، فرمایا یقول ان الرزیۃ کل الرزیۃ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین کتابہ باب العلم والعزت باللیل. دن ہی میں سبق نہیں، رات کو بھی سبق ہونے چاہیے، مغرب بعد بھی، عشاء کے بعد بھی. اور اب تو بہت کم عشاء کے بعد ہوتے، گھنٹہ بھر ہوتے. ہمارے زمانے میں تو حضرت استاد بخاری جلد ثانی عشاء کے بعد سے لے کر 11:30 تک ہمیشہ پڑھاتے، گرمی ہو سردی ہو. سردی میں 4.5 گھنٹے ہو جاتے، 11:30 بجے سے پہلے نہیں چھوڑتے تھے. لہٰذا دن میں بھی پڑھنا چاہیے، رات میں بھی پڑھنا چاہیے. باب العلم والعزت باللیل، رات میں نصیحت کرنا ہے، جو رات میں نصیحت کرنا ہے یہی پڑھنا ہے. وبہ قال حدثنا صدقۃ قال اسی طرح سے ہمارے زمانے میں فجر کی نماز کے بعد فوراً شمائل کا سبق شروع ہوتا تھا، اور پہلا گھنٹہ پورا ہونے تک شمائل کا سبق ہو جاتا تھا. اب تو تمہارے لیے دوڑے میں اسباق ہلکے پڑ گئے، ہمارے زمانے میں اس سے زیادہ وقت سبق ہوتے. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا نوينة عن معمر الزهري عن هند بن أم سلمة قال وأمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن امرأة من أم سلمة، یہ عن امرأة وہی ہند ہیں. ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری حضرت ام سلمہ کے یہاں. رات میں اچانک حضور کی آنکھ کھلی اور حضور نے فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، آج کی رات میں کتنے فتنے اترے ہیں. اور فرمایا ماذا انزل اللیلۃ من الخزائن، آج کی رات میں کتنے خزانے اترے ہیں، بے حساب فتنے بھی اترے، بے حساب خزانے بھی اترے. پھر تیسری بات فرمائی ایقظوا صواحب الحجر، کمرے والیوں کو اٹھاؤ. تو ام سلمہ تو اٹھی گئی، نہیں دوسرے کمرے والیاں ہیں ان کو اٹھاؤ تاکہ وہ اٹھ کر تہجد پڑھیں. چوتھی بات یہ فرمائی کہ کچھ عورتیں جو دنیا میں کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے قاسیات، آخرت میں ننگی ہوں، عاریت. کچھ عورتیں 4 باتیں بیان فرمائی. یہ باتیں حضور نے رات میں فرمائی ہیں، اور حضور جو بھی فرمائیں گے وہ علم ہے، وہ نصیحت ہے. یہ باب ہے، استدلال ہے، باب ثابت کرنا بہت آسان ہے. اب حدیث سمجھو. پھر پہلے 2 ٹکڑے واضح ہیں. آج رات بے شمار فتنے اترے، بے شمار خزانے اترے. مطلب تو واضح ہے، مال اور فتنے میں چولی دامن کا ساتھ ہے. جہاں مال آئے گا فتنے آئیں گے. یہ اس حدیث سے سمجھ میں آیا، مال اور فتنوں میں چولی دامن کا ساتھ. پھر فرمایا کمرے والیوں کو اٹھاؤ تہجد پڑھیں. اس میں معلوم ہوا کہ فتنوں سے بچنے کا راستہ صرف عبادت ہے. یہی ایک راستہ، فتنوں سے بچنا، عبادت ہے. چوتھی بات اس میں اشارہ ہے کہ جب مال آئے گا اور فتنے شروع ہوں گے تو فتنے سب سے پہلے فیملی سے شروع ہوں گے، عورتوں سے، بیویوں سے شروع ہوں گے. ان میں فیشن آئے گا سب سے پہلے، اور فیشن والا لباس ہو جائے گا. بظاہر کپڑے پہنے ہوئی ہیں، حقیقت میں ننگی. بس آخرت میں
سزا بھی جن سے عمل سے ملے گی. بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہیں مگر سینے کا ابھار صاف نظر آ رہا ہے. کپڑا اتنا چست ہے کہ پچھلا ابھار بھی نظر آ رہا. تو کپڑا پہننے کا مقصد ہی بہت ہے. تو ننگی ہیں. اب تو ہمارے نوجوان سارے ننگے ہو گئے ہیں. پتلون پہنیں گے, اوپر ٹی شرٹ پہنیں گے یا بنیان پہنیں گے تو پچھلا ابھار صاف نظر آئے. اور جہاں یہ لباس شروع ہو جائے گا وہاں نوجوانوں میں اغلام بازی شروع ہو جائے گی. یہ برائی شروع ہو جائے گی. جہاں بھی یورپ اور امریکہ سے یہ لباس آیا ہے. یورپ اور امریکہ میں تو مرد اور عورتیں سب یہ لباس پہنتے ہیں. تو وہاں مرد شادیاں قانوناً جائز ہو گئی. عورت کی شادیاں قانوناً جائز ہو گئی. امریکہ کو قانون بنانا پڑا. مرد سے شادی کر سکتا ہے, عورت سے شادی کر سکتی قانوناً. اب تم سوچو کہ یہ جو لواطت کی بیماری کس درجہ پہنچی ہوگی جو یہ قانون بنانا پڑا ہے. یہ جہاں یہ لباس آئے گا وہاں یہ ضرور آئے گا. یہ گندگی ضرور پیدا ہوگی. تو جو حضور نے فرمایا یہی نوجوانوں کے آخر میں سب ننگے ہوں گے. کیوں دنیا میں لباس ہی ایسا پہنتے جو ننگے, تو آخرت میں ان کو سزا بھی یہی ملے گی. مگر ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمارے مصلحین کوئی اس مسئلے کو بیان ہی نہیں کرتا. گویا یہ اسلامی لباس ہے. لا حول ولا قوت. حالانکہ چاروں طرف سے اس لباس پر نکیر ہونی چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان اس لباس سے بچیں. اگر کوئی مسئلے اس پر بولتا ہی نہیں. گویا یہ اسلامی لباس ہے. بہرحال مال آئے گا تو فتنے شروع ہوں گے, اور فتنوں کی ابتدا فیملی سے ہوگی, اور فیملی میں فیشن آئے گا, فیشن سے اس کی ابتدا ہوگی. یہ چار ٹکڑوں میں مناسبت ہے. قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحب الحجر فرب قاسية في الدنيا عارية في الآخرة. سبحان